اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ہمارے کرنے سے کیا ہونا، ساری سوسائٹی جو ہے وہ تو دولت والے کو عزت دے رہی ہے، منصب والے کو عزت دے رہی ہے، برادری والے کو عزت دے رہی ہے جی، عہدے والے کو عزت دے رہی، تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہارے کرنے سے معاشرہ نہیں بدلتا، اندھیرے میں تو کمی آئے گی، چلو روشنی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اندھیرا ہی کم ہو جائے گا، اس لیے شروع کر دو بارش کا کوئی تو پہلا قطرہ بنے۔ اس لیے میں ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ یار بندہ یہ شکوہ ہی کری جا رہا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے نا جی، بڑے ہی خراب معاشرہ ہو گیا جی، بڑے کام خراب ہو گئے نا جی، ہن کچھ نہیں ہو سکتا جی۔ اس طرح شاعر کہتا ہے کہ آپٹیمسٹک بنو، امید کو ختم نہ کرو، امید جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کہ اپنے حصے کی تم شمع جلا دو، چلو روشنی نہیں ہوگی، کچھ نہ کوئی اندھیرا تو کم ہوگا نا۔ تو وہ لڑکے بڑے پھر پر امید ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے عزت دینی تقویٰ کو، جو اسلام نے معیار بنایا ہے۔ اسلام نے رنگ کو بنیاد نہیں بنایا، اسلام نے برادری کو معیار نہیں بنایا، اسلام نے عہدے کو معیار نہیں بنایا، کیونکہ عہدے ختم ہونے والے ہیں، عہدے آخر کو ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے منصب جن کو بڑا عہدہ تھا ختم ہو گئے، حسن جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا، صدا نہ باغ بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا۔ کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ دولت تو ہاتھ کی محل ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں نہ، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور اسلام میں دیکھیں ہر لحاظ سے مساوات موجود ہے، برابری، فضیلت صرف تقویٰ کی۔ ایک مخزومی عورت سی بڑے قبیلے کی، برادری کی، اس نے چوری کی تو اسلام میں حکم کیا ہے چوری کے لیے؟ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ یہ بھی اگر نافذ ہو جائے نا تو چوری ختم ہو جائے۔ وہ سرکاری مہمان بن کے جیل میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بڑے چوروں سے ملتے تو آگے جب نکلتے ہیں نا سزا بھگت کے تو نامی گرامی بن کے نکلتے ہیں کہ پہلے میں نے غلطی کی تھی، اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ اب میں نے کوئی فنگر پرنٹ بھی نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی، تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹو، رخصت کرو، جاؤ بھی گھر، سرکاری مہمان بن کے جیل میں کیوں رہنا ہے، چلو گھر۔ اور لوگوں کے لیے چلتے پھرتے اشتہار بن جاؤ، عبرت کا نشان بن جاؤ کہ ہاں چوری کی تو یہ نہیں، یہ قرآن پاک میں حکم ہے۔ وہ ایک یہاں پہ خاتون سیاستدان تھی، وہ کہتے تھے وحشیانہ سزائیں ہیں اسلام کی، اسی میں تو ابد ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، حالانکہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، اسلام تو خلافت کا ادارہ بہتر سمجھتے ہیں نا، اس کے باوجود آپ دیکھیں امن کیوں ہے، چوری نہیں ہوتی۔ رات کو بھی میں دیکھتا ہوں تو کئی سونے کی دکانیں کھلی دیکھی ہیں نماز کے وقت وہاں پہ، اس کی وجہ میں نے تو یہی سمجھی کہ وہاں پہ نافذ سزائیں اسلامی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کہتے جاؤ بھی گھر۔ وہ چلتا پھرتا اشتہار ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ کے عبرت پکڑتے ہیں، چوری کی ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ تو بڑی قیمتی چیز ہے، لاکھوں کروڑوں میں نہیں آتا، قدرتی ہاتھ جو ہے مصنوعی تو لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے مسیح کہ یہ اسلام کی حکمت ہے۔ اب صحابہ کرام کو خیال ہے کہ یار یہ تو بڑی اونچی برادری کی خاتون ہے، اس نے کہیں شوقیہ طور پہ ضرورت نہیں تھی، شوقیہ ہی چوری کر لی۔ جیسے ایک سیاستدان ہے، اس کے بیٹے پکڑے گئے ڈاکہ مارتے ہوئے، تو کہا گیا کہ تمہیں تو پیسے کی کمی نہیں ہے، تو تم نے کیوں چوری کی؟ تو ان کا جواب اخباروں میں چھپا ہوا موجود ہے، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا اس کا۔ ان کا جی ایڈونچر کے لیے، کہے کے لیے ایڈونچر کے لیے انہوں نے چوری کی۔ اس عورت نے بھی کوئی ایسے ہی کام کیا ہوگا، باوجود امیر ہوتے ہوئے اس نے چوری کی، تو اس کے کئی سفارشی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی جرت نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، بڑے بڑے، تو کس کو سفیر بنایا؟ حضرت اسامہ بن زید، جن کا لقب ہے محبوب رسول۔ پتہ ہے آپ کو محبوب رسول ان کا لقب ہے، رسول اللہ کے محبوب تھے یہ، حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب اسامہ بن زید ہیں، جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید، ان سے حضور نے بہت پیار کیا ہے، حب رسول اللہ ان کا لقب ہے، حضور کے محبوب تھے یہ حضرت اسامہ بن زید۔ سارے بڑے بڑے صحابہ نے ان کو تیار کیا کہ اسامہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یہ امیر عورت ہے اور بڑے اونچے گھرانے کی ہے، تو معافی دے دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔
حضرت اسامہ بن زید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، وہ جو سارے معاملہ تھا عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو یہاں پر بھی دیکھو کیسا قانون کی حکمرانی ہے کہ محبوب رسول ان کا لقب ہے، حضور کے پیارے، لیکن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا اس عرض کے بعد تو میں ڈر گیا. کہتے ہیں حضور اس قدر جلال میں آئے، انہوں نے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ آپ کے رخسار مبارک یوں نظر آتے تھے جیسے ان پہ انار کا رس چھڑک دیا گیا، اتنے سرخ ہو. اور فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا اسے چھوڑ دیتے. اب دیکھو یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آج یہی ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ تباہ اس لیے ہو رہا ہے. یہاں پاکستان میں بھی وہ بڑی بڑی کمپنیوں والے ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، معافی لے لیتے ہیں، اور غریب آدمی 500 روپے کا بل نہیں بھرتا، اس کی بجلی کٹ جاتی. اس لیے تو پھر جو ہے نا وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا زبردست یونیورسل ٹروتھ فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ بڑا آدمی کوئی جرم کرتا اسے چھوڑ دیتے اور کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا اسے پکڑ کے سزا دے دیتے. پھر حضور نے اپنی صاحبزادی کا نام لیا، فرمایا یہ تو تم، اس کا نام، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات کر رہے ہو، اگر میری بیٹی بھی ہوتی، اور یہ حالانکہ ان سے تو جرم کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن آپ نے مثال دی کہ تم تو اس کی سفارش لے کے آئے ہو نا، اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں سزا ضرور نافذ کرتا. یہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. آج کہتے تو ہیں، پاکستان کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کی نظر میں سارے شہری برابر ہیں. عملاً کیا برابر ہے؟ نہیں. عدالتیں بھی کیا کچھ کر رہی ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا زبردست کالم لکھا ہے روزنامہ دنیا میں نے یہ محفل درود میں بھی وہ سینڈ کیا تھا، وہ پڑھے ذرا. انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان میں جو عدالت ہے آزاد ہیں، جج بڑے جناب یہ بڑے جی قانون کو دیکھتے ہیں، ان کے سارے بکے ہوئے جج، بکاؤ مال ہے. کوئی اللہ کوئی یہ جو ابھی ریٹائر ہوا ہے یہ سب سے بڑا کرپٹ جج یہی تھا، یہ 1 فروری کو ریٹائر ہوا ہے. جو بھی ہے، میں نام اس بے وقوف کا کیوں لوں، تو اگر اس کی آپ کرپشن کی داستانیں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ شخص جو ہے آسمہ جہانگیر کا مرید تھا، یہ جن کو قانون سے جن کو تعلق ہے ان کو پتہ ہے آسمہ جہانگیر کون تھی. یہ بڑی ایک آزاد اور سیکولر لبرل خاتون تھی، اس کا یہ مرید تھا. مرید وہ پیری مریدی والا جو ہے وہ نہیں، اس سینس میں نہیں کہہ رہا، یہ اس سینس میں کہ اس کا پیروکار تھا یہ شخص. تو خدا کا شکر ہے اسے جان چھوٹ گئی. اب اللہ کرے آگے بھی کوئی بہتر بندہ آ جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب قانون کی بات سنو. حضرت علی المرتضیٰ کی زنا چوری ہو گئی، یہودی نے چوری کی، قاضی شریع کے پاس مقدمہ پیش ہو گیا. قاضی صاحب نے پہچانا ہی نہیں کون ہے. علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، باب مدینۃ العلم ہے، فاتح خیبر ہے، ساری عظمتیں فضیلتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے پہچانا ہی نہیں کون. آؤ جی کھڑے ہو جاؤ، دعویٰ پیش کرو. انہوں نے دعویٰ پیش کیا، جی ذرا میری ہے، صرف دعویٰ سے نہیں دلیل بھی لاؤ، گواہ لے کے آؤ. گواہ زرا آپ کی ہے. زرا کہتے ہیں وہ لوہے کی واسکٹ پہنی جاتی تھی تیروں تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے، اس کو زرا کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی گواہ لاؤ. انہوں نے کہا جی حضرت امام حسن کو گواہ پیش کیا. تو قاضی صاحب نے کہا جی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں، ریجیکٹ. انہوں نے اپنا غلام قمبر کی گواہی پیش کی کہ یہ میرا غلام ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ زرا میری ہے. انہوں نے کہا ریجیکٹ، غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی قبول ہی نہیں، لہذا آپ دعویٰ ثابت نہیں کر سکے، تو یہ زرا جو ہے یہودی کو دی جاتی ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہے. یہ ہوتے ہیں، اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں. یہ حقیقی ریاست مدینہ یہ ہے جس میں بڑا چھوٹا برابر ہے اور کسی کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ اس کی برادری کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، جی سب برابر. اچھا وہ ذرا جب یہودی کو دی گئی کہ بھائی دعویٰ ثابت نہیں ہوا، تم مالک ہو، لہٰذا جو مالک ہوتا ہے قبضہ اس کا تسلیم کیا جاتا ہے جس کے پاس ہو. یہ قانون کا بھی اصول ہے. تو لہٰذا اس نے جب دیکھا نا ہے باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، داماد رسول، دعویٰ مسترد، یہ سچا دین ہے. کلمہ پڑھا مسلمانوں، یہ سچا دین ہے جس میں بندے نہیں دیکھے جاتے، اصول دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی واقعی زیرہ حضرت علی کی ہے، چرائی میں نے تھی لیکن مجھ پہ آج فاش ہو گیا ہے کہ یہ سچا دین ہے جس میں بندے کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا اور چہرے اور منہ دیکھ کر اور فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ قانون کے اصول کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ سچا دین ہے.
تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے، علامہ جامی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کو جامی، اندر ہی راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ مولانا عبدالرحمن جامی بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں، فارسی کے شاعر ہوئے ہیں، کہتے ہیں اے جامی عشق کا بندہ بن جا، نسب اور برادری کے فخر کو چھوڑ، یہ جو عشق کی راہ ہے اس میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے کہ فلانے کا بیٹا ہے فلاں ہے فلاں ہے، کہا عشق کا بندہ بن جا، عاشق رسول بن جا، اور برادری اور ذاتوں کے فخر سے نکل جا، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ پہچان کے لیے ہیں، یہ فضیلت کے معیار۔ اچھا اب میں بات کو مکمل کروں کہ وقت بہت ہو رہا ہے، لیکن ایک نقطہ مجھے بے چین کر رہا ہے کہ یہ میں عرض کر دوں آخر میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اتقا ہے۔ اتقا کیا ہے؟ زیادہ پرہیزگار ہے، اتقا۔ اور اتقا سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے، سورۃ اللیل کی جو آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس پر امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا، جس پر پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہوئی اس کتاب پہ عربی زبان میں۔ جی اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ بولیے ذرا۔ اتقا صدیق اکبر ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اتقا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق اتقا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت ان کی ہے۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ اور فیضان اصول فیضان ایک شاعر ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد، نبیوں سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا، نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ اشخاص کو نبیوں سے بھی افضل کہتے ہیں، نبی سے کوئی امتی افضل، تو نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے۔ جانشین ہاں جی، سجادہ نشین۔ سجادہ کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں مسلح کو کہتے ہیں۔ تو مسلح کس کو دیا حضور نے؟ ابو بکر صدیق کو۔ تو سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے۔ یہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولیے۔ اور اس کے برعکس جو عقیدہ رکھے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ سنی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کا میں نے ریفرنس دیا ہے، یعنی یہ ہمارے فضائل کے باب میں سے نہیں، یہ عقائد کے باب میں سے۔ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اللہ پاک اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔